بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ جتنی حروف و الفاظ ہیں، ان الفاظ اور حروف کی اللہ نے خاصیات اور اثرات رکھے ہیں۔ کچھ الفاظ طاقتور ہیں، کچھ الفاظ ان سے کچھ کمزور ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ میم کی طاقت کا آپ کو کیا علم، جس سے اللہ نے اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام شروع فرمایا ہے، تو اس کے اندر بڑی طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے۔ اسی طرح میم سے شروع ہونے والے اسماء مبارکہ میں بھی اللہ عز و جل نے بڑی طاقت رکھی ہے، مقیت ہے، اسی طرح مبدی ہے، اسی طرح معید ہے، اسی طرح محیی ہے، اسی طرح ممیت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اور نام معز ہے یا مغنی ہے۔ تو یہ اسماء مبارکہ جو ہیں، پروردگار عالم نے ان اسماء مبارک میں بڑے اثرات و برکات رکھے ہیں۔ پڑھنے والا مشاہدہ کرتا ہے ان اسماء مبارکہ کی برکات کا۔ جو آدمی جتنی زیادہ کسی مبارک نام سے انس پیدا کرتا ہے، اللہ عز و جل اتنی ہی اس کی برکات کا اس کو مشاہدہ کرواتے ہیں۔ تو ان مبارک ناموں میں اللہ پاک نے اثرات و برکات رکھے ہیں، جزا و وفاقہ، ہر عمل کی جو جزا ہے وہ اس کے موافق ہے۔ اسی طرح کاف کے متعلق بھی علماء نے لکھا ہے، کاف لفظ کن کی کنجی ہے۔ اللہ عز و جل اسی کاف کی برکت سے بہت سے بندوں کے کاموں کو آسان کرتے ہیں۔ کاف کے لغوی معنی ہے چمڑے کو سینے کے، اور اس کے معنی میں جدائیگی بھی آتی ہے، جو اکٹھا ہے اس کو الگ کرنے کے، جو الگ ہے اس کو جوڑنے کے، دونوں معنی اس کے اندر موجود، دونوں خصوصیات کا حامل ہے یہ لفظ، کہ لفظ کاف بدبختوں کو الگ کرتا ہے، خوش نصیبوں کو ان نیک بندوں کے ساتھ جوڑتا ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یہ لفظ کن کی کنجی بھی ہے، اس کے اندر کریم کا کرم بھی ہے، اس کے اندر کافی کی کفایت بھی موجود ہے۔ اللہ عز و جل کے جو مبارک نام کاف سے شروع ہو رہے ہیں ان کی بڑی برکات ہیں۔ اگر کوئی آدمی باضابطہ ان کا ذکر کرتا ہے اور دل لگی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، پروردگار عالم انہی اسماء مبارکہ کی برکت سے جو کاف سے شروع ہو رہے ہیں، بندے کے دشمنوں کو اس سے الگ کرتے ہیں، اس کے پیاروں کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کے اندر محبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی لوگوں کی نظروں میں مقبول ہو جاتا ہے، اور اللہ کی مخلوق اس کے لیے مسخر ہوتی ہے۔ علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کے اندر لفظ کاف کی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ کاف الرجاء یشابد الاجلال من کاف خوف یشاہد الافضال۔ امید کا کاف جلال کا مشاہدہ کراتا ہے، امید کا کاف جلال کا مشاہدہ کراتا ہے، خوف کے کاف سے فضیلتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے، انسان کرامات کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کے اسرار کا مشاہدہ کرتا ہے۔ فانظر الی قبض و بسط فیہما، فرمایا دیکھ اسی کاف کو کہ اس کے اندر اللہ عز و جل نے قبض اور بسط رکھا ہے۔ پروردگار عالم نے اس میں وسعت بھی رکھی ہے، دشمنوں کے لیے قبض کی کیفیت بھی رکھی ہے۔ جو ان اسماء مبارکہ کا ذکر کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے دشمنوں کو رد کرتے ہیں، اس کے پیاروں کو قریب کرتے ہیں۔ یعطی کا ذا صدا وذا کا وصالا، یہ رکاوٹ بھی بنتا ہے اور وصال کا باعث بھی بنتا ہے، ذریعہ وصال بھی ہے۔ جن چیزوں کو انسان چاہتا ہے، طلب کرتا ہے،
پروردگار عالم اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جن چیزوں کو انسان مکروہ سمجھتا ہے، اللہ پاک ان پسندیدہ امور کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ قد جلا لذا اجلالہ ولذاک جلا من ثناہ جمالہ۔ خدا نے خوف کے لیے اپنے جلال کا جلوہ دکھایا ہے اور امید کے لیے اپنی روشنی سے جمال کا جلوہ فرمایا ہے۔ یہ کاف کے حضرت نے کاف الرجاء یشابد الاجلالہ سے کاف کے فضائل کو حضرت نے اسی میں بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو چیز تم الف سے طلب کرتے ہو وہ تمام کی تمام چیزیں کاف کے اندر موجود ہیں، لہذا کاف کے ساتھ اپنا ربط قائم کرو۔ اسی کے ساتھ تم مقبول القول بھی ہو سکتے ہو، مستجاب الدعوات بھی ہو سکتے ہو۔ مقبول القول کا کیا مطلب؟ جس سے جو بات کرو وہ قبول کرے، جس سے جو بات کرو وہ مانے تسلیم کرے۔ جو اللہ نے صحابہ کرام کو یہ شان مرحمت فرمائی تھی، اسمع یسمع لک، سنیے سنوائیے، بات مان جائیے اور منوائیے۔ جب اللہ کی مان لی انہوں نے، ساری کائنات کی تمام مخلوقات نے انہی کی مانی ہے۔ کفر کو بھی ان کے سامنے سرنگوں دیکھا گیا ہے۔ یہ شان اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ شیخ ابو العباس علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مقبول القول ہوگا، مستجاب الدعوات بنے گا بندہ۔ اسی طرح حضرت شیخ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگوں میں سے، بڑے اللہ والوں میں سے، حنیتی الکمال ان کی کتاب ہے۔ 200 سے زائد علوم پر ان کو مہارت حاصل تھی۔ حضرت فرماتے ہیں جو ان کاف والے اسماء مبارکہ کو پڑھتا ہے، پروردگار عالم ہر ناپسندیدہ چیز کو اس سے دور کرتے ہیں، جمیع نقصان سے محفوظ رہتا ہے، لوگوں کے شرور سے محفوظ رہتا ہے۔ کتاب الاسرار میں ہے، ظالموں دشمنوں کے شر دفع ہو جائیں۔ اسی طرح حرف کاف کے پوشیدہ اسرار اللہ پاک ظاہر کر دیں۔ امام الشہداء، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ذرا کاف کے متعلق ارشاد فرمائیے، کاف کے کیا فضائل ہیں، کاف کے اندر کیا کمالات ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ارے اگر کاف کے اسرار اللہ ظاہر کر دے، اگر میں کاف کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے، فرمایا کہ کاف کی برکت سے تو ہوا میں اڑنے لگے، کاف کی برکت سے تو پانی پہ چلنے لگے۔ تو اب دیکھیے کہ کاف کے اندر کتنی برکت ہے، اللہ نے کتنی خیر رکھی ہے۔ اسی طرح یا کافی کا ورد کیجئے، یا کفیل پڑھیے، یا کریم پڑھیے۔ اللہ عز و جل ان اسماء مبارکہ کی برکت سے شرور و فتن سے محفوظ رکھیں گے، ظالم آپ سے دور رہیں گے، ہر بدطینت آدمی، ہر وہ شخص جو آپ کے لیے دل میں برائی رکھتا ہے، اللہ اس کی برائی کو دفع کریں گے، آپ کی حفاظت ہوگی۔ جو نعمتیں آپ طلب کرتے ہیں، آپ کو جائیداد کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، اسی طرح کاروبار میں کامیابی کی ضرورت ہے، جو آپ کو آپ کے وسائل گھٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، آئے روز محسوس ہو رہا ہے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، پیسہ کم ہو رہا ہے، اگر اللہ نے کچھ دیا بھی ہے تو کہیں پھنسا پڑا ہے، تو کلمہ کاف میں کنجی ہے کن کی۔ اللہ عز و جل سے اس کے غیبی نظام کو اپنے لیے چلوا لیجئے، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکاؤ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مسائل کا حل بتلاؤ، کوئی آٹومیٹک سسٹم ہونا چاہیے۔
جب ان کو کہا جائے کہ احکامات الہیہ کی پابندی کرو، نمازوں کا خوب اہتمام کرو، اوراد و اذکار کرو، تو وہ کہتے ہیں کچھ پیر ہی کچھ کر دے تو ہمارا کچھ ہو جائے، ورنہ ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، کام نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم دعا کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے کام آسان ہوگا، پھر بھی یقین نہیں آتا، کیونکہ معاذ اللہ یہ اپنے خدا کو تو بے بس سمجھتے ہیں۔ اگر اس طرح کا یقین ہے، اس طرح کا ایمان ہے، یہ تو بہت ہی پھسپھسا ہے، خالی ہے، اس کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ جو معاملات چلتے ہیں غیب کے ساتھ چلتے ہیں، یقین کے ساتھ چلتے ہیں، یقین محکم ہونا چاہیے، تو پھر دیکھو کیسے اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ اسی طرح آپ یا کافی یا کریم یا کفیل، ان مبارک اسماء، ان کا ذکر کرتے رہیں۔ اگر آپ سے زیادہ مقدار میں نہ ہو سکے، آپ 111 مرتبہ صبح اور شام ان کو اپنے اوراد میں شامل کریں، اپنے وظائف میں شامل کریں۔ اسی طرح مختلف مقاصد کے لیے بھی آپ کی خدمت میں ان کے چند ایک معمولات پیش کرتا ہوں۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، دفینہ یا خزانہ کوئی ایسا ہے جو پچھلے دور میں لوگ دفن کرتے تھے، کچھ معلوم نہیں ہو رہا، آج کل کے دور میں اگر کوئی چیز کہیں رکھی ہے تو بات بھول گئی کہ کہاں پڑی ہے، کوئی پیسے رکھے تھے، کوئی سونا رکھا تھا، کوئی چیز رکھی گھر میں، اب بات یاد نہیں ہے، تو پھر انہی اسماء مبارکہ کا ورد کرو اور مسلسل پڑھتے رہو، کثیر تعداد میں پڑھو، اللہ پاک دماغ میں ڈال دیں گے کہ یہ چیز آپ کی کہاں پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشکلات میں اگر پھنس جائیں تو اس کا فوری حل 700 مرتبہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر آپ یا کافی یا کریم یا کفیل پڑھو، اللہ پاک آپ کی مشکل کو فوراً حل کر دیں گے۔ فوری طور پر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل نکلے، اللہ عز و جل آپ کی پریشانی کو فوراً دور کریں گے۔ اسی طرح فراخی اور کشادگی کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اس عمل کو 1 ہفتے کے لیے کرو اور 2700 مرتبہ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر یا کافی یا کریم یا کفیل پڑھتے رہو، اللہ پاک رزق میں وسعت پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی کہیں قید میں پھنس جائے، دشمنوں کے گھیرے میں تنگ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً انہی اسماء مبارکہ کو پڑھے اور 40 مرتبہ پڑھ لے، اللہ پاک دشمنوں کے گھیرے کو ختم کریں گے اور قید سے رہائی کی سبیلیں پیدا کریں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی کو مکان کی ضرورت ہے، روزگار کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ان اسماء مبارکہ کو مستقل طور پر اپنے معمولات میں شامل کرے، اور فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یا کافی یا کفیل، اللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا کر دیں گے جن اسباب سے آپ کو اللہ پاک مکان عطا فرما دیں گے۔ آپ کی کوئی ایسی ضروریات ہیں جائیداد وغیرہ کی، اللہ پاک وہ حل فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کی ضرورت ہے، ادعونی استجب لکم، اللہ پاک نے فرمایا تم مانگنے والے بنو، میں عطا کروں گا۔ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو عطا فرماتے ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں تو دروازے بند ہیں۔ مقبولیت کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں جو اللہ عز و جل سے مانگتے رہتے ہیں، دعاؤں کا خوب اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک نہیں، پروردگار عالم نے سبل کے الفاظ قرآن مقدس میں استعمال فرمائے کہ ان کے لیے بہت سے راستے بنا دیتا ہوں میں، جن سے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہوں۔